کربلا گزر گیا، جناب زینب نے کربلا کا مستقبل امام حسین نے جناب زینب کی ہتھیلی پر کیوں رکھا کہ جاؤ زینب تم فاتح کو شام کرو، کیونکہ جناب زینب سے بڑی حکمت کسی کے پاس نہ تھی۔ اب ایک جملہ میں کہتا ہوں، آپ کی سماعت ہو گیا بات، کہ اگر یزید اہل حرم کو قید نہ کرتا اور اپنے کمانڈروں کو، اپنے سپاہیوں کو وہیں سے لاشوں کو پامال کرنے کے بعد، سروں کو قلم کرنے کے بعد وہیں سے واپس مدینے بھیج دیتا، تو آج کی ہسٹری میں سب سے بڑا فاتح اعظم یزید کہلاتا۔ آج کی ہسٹری میں سب سے بڑا فاتح اعظم یزید کہلاتا۔ یزید سے بھول یہ ہوئی کہ اس نے اپنی موت خود تیار کر لی، اپنا کفن خود تیار کر لیا، کٹے ہوئے سروں کے ساتھ کھلے ہوئے سروں کو دربار میں بلانا یزید کی موت کا سامان ہے۔ زینب و کلثوم کا آنا یزید کی موت کا مقدمہ بن گیا۔ سارے لوگ تو کربلا میں تھے نہیں، اب جس کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا آدمی مارا گیا، ہر ایک آدمی کو جاننے کی خواہش ہوئی کہ کربلا میں کیا ہوا۔ یزید نے کہا ہم بتاتے ہیں کیا ہوا کربلا میں۔ 1/3 دنیا پر یزید کی حکومت تھی۔ یزید نے دور دراز سے ملکوں سے اپنے یہاں پر مجمع اکٹھا کیا، لوگوں کو بلایا، راویوں کو بلایا، فری میں کاغذ و قلم تقسیم کیا کہ تاکہ تاریخ کربلا مرتب کی جائے اپنے حساب سے یزید تاریخ کربلا لکھوانا چاہتا۔ مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا، یزید کا دربار کھڑا ہوا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، انگوشت بدل دل رکھنے کی جگہ نہیں، بڑا حمزہ ساحل سب کچھ، یزید مسند پر بیٹھا ہوا ہے اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ ہمارے ساتھ جدا کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یزید کا دربار فل ہے، کھاٹے مارتا ہوا مجمع، تبلغات، بلڑ ہنگامہ کرنے والے، اہل بیت کا خیقہ لگانے والے، دور دراز سے مجمع، 700 کرسی نشین، فری میں کاغذ و قلم دیا گیا کہ تاریخ کربلا مرتب کی جائے۔ اپنے حساب سے تاریخ کربلا یزید لکھوانا چاہ رہا تھا۔ جو یزید نے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا اپنے سپہ سالار سے، تمہارے ساتھ تو کربلا میں موجود تھا، بتا اس مجمع کو کہ کربلا میں کیا ہوا۔ سب نے کاغذ اور قلم اٹھایا، لکھنا چاہا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ یزید بتا کربلا میں کیا ہوا، تمہارے ساتھ انہیں بتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ ہمارے ساتھ کہتا کہ یزید کربلا میں کوئی جنگ ونگ نہیں ہوئی، کربلا میں کوئی جنگ ونگ نہیں ہوئی، ہم 9 لاکھ کا لشکر تھا، حسین 70-72 آدمی، حسین میں نے سنا تھا کہ حسین کی رگوں میں شیر خدا علی کا خون ہے، یہ تو بہت بڑا بہادر ہوگا۔ جب ہم نے حملہ کیا تو یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسے بھاگ رہا تھا کہ جیسے جانور پھروں میں بھاگتے، اور ہم نے قتل کیا اور ختم کر دیا، چند منٹوں میں کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ اگر اس وقت کوئی بولنے والا نہ ہوتا تو یہی تاریخ لکھی جاتی، یہی ہسٹری لکھی جاتی۔ آج مجلسوں میں چلاتے رہتے، کوئی جواب دینے والا نہ تھا، کوئی سننے والا نہ تھا۔ آپ یہی کہتے کہ جناب زینب کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا گیا، سید سجاد بھی تو موجود تھے۔ جیسے یزید نے عمر سعد نے کہا کہ امیر کربلا میں کوئی جنگ ونگ نہیں ہوئی، ہم 70-72 آدمی، ہم 9 لاکھ کا لشکر، ہم حسین پر حملہ ور ہوئے اور حسین معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی جان بچا کر ایسے بھاگ رہے تھے کہ جیسے جانور گھروں میں بھاگتے ہیں، اور ہم نے قتل کیا اور کربلا کی جنگ چند لمحوں میں ختم کر دی۔ ایک مرتبہ علی کی شیر بیٹی قسم مستہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، سقالک کا امے کا یا یوحل قذاب ہے، جھوٹے ابن جھوٹے خاموش، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، سچ بول، واہ واہ واہ، سچ بول، واہ واہ واہ، سچ بول۔ اب یزید پسینے پسینے ہو گیا، سچ بول۔ جو مجمع رائٹ قلم اور کاغذ لیے ہوئے لکھنے والا تھا، سب کے قلم و کاغذ ٹھہر گئے، سچ بول، ٹھہرو، ابھی سچ جانو۔ بات کچھ اور ہے، ہسٹری کچھ اور ہے۔ یزید کا کمانڈر کہہ رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا، قیدی عورت کہہ رہی ہے سچ بول۔ اس کا مطلب کہ بات کچھ اور ہے۔ یزید پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ عورت کون ہے، جان کر انجان ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ عورت کون ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا ہمارے ساتھ کیا یہ کربلا میں موجود تھی، کہ ہاں امیر کی کربلا۔ زینب اگر تم کربلا میں موجود تھی تو تمہیں بتا دو کہ کربلا میں کیا ہوا، تمہیں بتا دو کہ کربلا میں کیا ہوا۔ جناب زینب کہتی ہے امیر، ابھی تیرے کمانڈر، تیرے سپہ سالار نے، یزید ابھی تیرے سپہ سالار نے یہ سٹیٹمنٹ دیا
کہ کربلا میں ہم 9 لاکھ تھے اور حسین 70-72 آدمی، اور جب ہم حملہ ور ہوئے حسین پر تو استغفر اللہ نعوذ باللہ حسین ایسے بھاگ رہا تھا. یزید پوچھ اپنے کمانڈر سے کہ یہ اکیلا انعام لینے کیوں آیا ہے؟ وہ 9 لاکھ کا لشکر کیا ہوا؟ بھئی اکیلا انعام لینے کیوں آیا ہے؟ وہ 9 لاکھ کا لشکر کیا ہوا؟ یزید تو چھپ کر گھر میں بیٹھا تھا، میرا بھائی میدان میں تھا، میرا بھائی میدان میں تھا. موصل سے ہو کر ہم آئے، تکرک سے ہو کر ہم آئے. یزید پورا عراق و عرب چھان کر ہم آئے ہیں. جب نکل باہر اور دیکھ کوفہ اور شام کے گلیوں میں گھوم، اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں رونے والے اور رونے والی اپنوں کا ماتم نہ کر رہے ہوں. ایسی جنگ میرے بھائی بھتیجوں نے کی. بے شک بابا. یزید تو چھپ کے گھر میں بیٹھا تھا، جب نکل باہر اور دیکھ کوفہ اور شام میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں رونے والے اور رونے والیاں اپنوں کا ماتم نہ کر رہے ہیں. ایسی جنگ کی میرے بھائی بھتیجوں نے. ارے میرے قاسم نے وہ جنگ کی کہ وردہ کے شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو واسیل جہنم کیا. میرے اونو محمد نے وہ جنگ کی کہ میمنہ اور میسرہ کو چیرتے ہوئے قلب لشکر کو چیرتے ہوئے نہر پر پہنچ گئے. ارے میرے اونو محمد نے یہ جنگ کی، میرے قاسم نے یہ جنگ کی، میرے علی اکبر نے یہ جنگ کی. ارے میرے بھائی حسین نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں وہ جنگ کی کہ سروں کی بارش ہونے لگی، سروں کی بارشیں ہونے لگی، صدائیں علمان کی صدائیں آنے لگی، شام کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی. عاطف کی صدا آئی کہ حسین بس. ارے میرے بھائی نے وہ جنگ کی. یزید تو چھپ کے گھر میں بیٹھا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب خطبہ دے رہی ہے، یزید کے کچھ تولوات، کچھ چاپلوس، ایسا خطبہ تھا کہ یزید کے دربار میں زلزلہ آ رہا تھا. یزید کے کچھ چاپلوس، کچھ ہلڑ ہنگامہ کرنے والوں نے چاہا کہ جناب زینب کے خطبے کو ڈسٹرب کیا جائے، تو آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے. آج علی کی بیٹی بفر رہی ہے، جلال کا عالم ہے، اور ایک خیر بھری آواز میں کہا اف کو تم خاموش. جناب زینب کی آواز میں وہ روپ تھا کہ انسان تو انسان، جانور بھی خاموش ہو گئے، انسان تو انسان، جانور بھی خاموش ہو گئے. شیخ مفید الرحمہ کہتے ہیں کہ جو ان کے گلے میں گھنٹیاں تھیں وہ بھی خاموش ہو گئی. کانت النائبۃ الامام، آج زینب بحیثیت نائب امام بن کر بات کر رہی. آج زینب بحیثیت نائب امام بن کر بات کر رہے ہیں. اب جو مجمع تھا وہ جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا، بی بی ذرا قریب سے اپنا تعارف کراؤ، ذرا اپنا حسب و نسب بتاؤ کہ جنگ کیوں ہوئی، کہ سوال بیعت ہوا تھا، حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا. میرے بھائی نے اس پر یزید سے بیعت نہ کی. ارے بی بی اپنا تعارف بتاؤ، اپنا حسب و نسب بتاؤ. مجمع نے کہا اپنا حسب و نسب، حمزہ ہمارے گھر سے ہے، کعبہ ہمارے گھر سے چلا، اسلام ہمارے گھر سے چلا، دین ہمارے گھر سے چلا، قرآن ہمارے گھر سے چلا. علی میرے بابا ہے، حضور میرے جد ہیں. خدیجۃ الکبریٰ جس کے ٹکڑوں سے اسلام پڑا وہ میری جد امجدہ ہیں. صلوات بھیجے محمد. یزید کی حیثیت کیفیت ایسی تھی کہ کوئی شکار کسی شکاری کا شکار کرنے کے بعد اسے پنجرے میں بند کر دے اور وہ ہاتھ پیر مارتا رہے. اس کے بعد جناب زینب یزید کی طرف مخاطب ہوئی، یزید تیری حکومت کے دن اب چند دن رہ گئے ہیں، تیری حکومت اب چند دنوں کی رہ گئی ہے، تیری حکومت اب چند دنوں کی رہ گئی ہے، وہ دن قریب نہیں. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے لا یحسبن اللہ الذین کفروا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے کافروں کو مہلت دی ہے کہ وہ اپنے گناہ میں اضافہ کریں. وہ دن قریب نہیں کہ جب روز محشر ہوگا اور میرا نانا ہوگا اور جناب زہرا ہوں گی اور تجھ سے قضیہ ہوگا. صلوات بھیجے محمد. صلی اللہ محمد. سارا مجمع جناب زینب کی طرف اکٹھا ہو گیا اور جناب دربار میں زینب 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 کہ زینب تم نے ہلاکت سے بچا لیا، زینب تم نے ہلاکت سے بچا لیا. دین زینب کا نام، قرآن زینب کا نام، شریعت زینب کا نام، اسلام زینب. جب پورے دربار میں زینب 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 ہونے لگا تو جناب زینب نے 2 قدم اپنے کو پیچھے کر لیا اور سید سجاد کو آگے کر دیا. جاننے والوں جان لیا، تم نے ہمیں پہچان لیا کہ ہاں بی بی ہم نے تمہیں پہچان لیا. کہ جب تم نے ہمیں پہچان لیا تو اس قیدی کو پہچانو، یہ تمہارا وقت کا امام ہے. جناب زینب نے بیعت کا ہی تو مسئلہ تھا، چند لمحوں میں بیعت کا مسئلہ حل کر دیا اور سید سجاد کی بیعت کا اعلان بھی کر دیا اور امامت کا اعلان بھی کیا اور منوا بھی لیا. درود بھیجے محمد. زینب اس شیر جو بی بی کا نام ہے. وقت کافی ہو گیا تو چیلم کا روز ہے آج. مسائل کی طرف
چند مسائل پڑھوں گا 30 بچے کے لیے مطابق، نہ پتا اگلے برس کوئی زندہ رہا ہے، قریب الغربا کا چیلو تلاشا 3 دن تک غروب کفن پڑا رہا، آج زینب اپنے ماجائے کا چیلو منانے آئی ہے کربلا میں۔ علی تو اہل حرم کے قافلے کو قید کر کر دمشق کے قید خانے میں رکھ دیا گیا۔ قید خانے کا عالم یہ تھا کہ نہ رات کا پتہ چلتا تھا کہ رات کب ہو رہی ہے، نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ دن کب نکلتا ہے۔ جناب سکینہ درِ زندان پر آ کر بیٹھ جاتی تھی، اور جو پرندے نکل کر جاتے تھے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سکینہ یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو پھوپھی اماں ہمارے گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ میں کہوں گا سکینہ تمہارا گھر جانا نصیب نہیں ہوگا، تمہارا گھر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ ارے رہائی کی خبر اہل حرم میں آئی، یزید نے سید سجاد کو بلایا، سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کیا، سید سجاد یہی رہنا چاہو یہی رہو یا واپس مدینے جانا چاہو مدینے چلے جاؤ؟ کہا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ سید سجاد پھوپھی کی خدمت میں آئے، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کیا، ارے رہائی کی خبر کوئی سکینہ کی تربت پر دے دے۔ سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کیا، اب تم یہیں رہنا چاہو یا واپس مدینے جانا چاہو؟ سید جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہو کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرائے، ہمارے لیے ایک مکان خالی کرائے۔ ہم اپنے شہداء کے ماتم کی برکت نہیں کر سکے، ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں گے۔ عزیزو بیٹا سید سجاد یزید سے کہو کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس آئے۔ ارے سامان آنا شروع ہوا، ایک علم نصب ہوا، ایک مکان خالی کرایا گیا، اس پر مجلس برپا ہوئی، لوٹا ہوا سامان آ رہا ہے۔ مادر حسن نے بڑھ کر لے لیا، ارے قاسم کا سر آیا، مادر قاسم نے بڑھ کر لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، مادر علی اکبر نے بڑھ کر لے لیا۔ عزیزو 2 سر ایسے تھے کہ جن پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ دمشق کی دولت کا سیلانیوں کے بچوں کی ماں مر گئی ہے، ان بچوں کی ماں میں دکھیاری ہوں، ارے جب سے میرا ماجائے شہید ہوا میں ان کا گریہ نہ کر سکی۔ عزیزو ایک مرتبہ کربلا میں امام حسین کی قبر پر جابر ابن عبداللہ الانصاری امام حسین کی قبر پر زیارت کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ جابر نے کیا دیکھا؟ قبر حسین کو زلزلانے لگا، قبر حسین زلزلنے لگی۔ جابر میری قبر سے دور چلا جا، مولا کچھ گستاخی ہو گئی کہ جابر میری بابا اہل شام کی مشقت جھیلنے کے بعد آ رہی ہے۔ کچھ دور
مدینے کی گلیوں میں گیا بشیر جب تم محلے بنی ہاشم میں جانا تو وہ آواز بلند صدائے قتل الحسین و کربلا بلند کرنا بشیر جب تم مدینے کی گلیوں میں جانا جب محلے بنی ہاشم بشیر کہتا ہے میں نے سیاہ عالم لیا مدینے کی گلیوں میں صدائے قتل الحسین و کربلا بلند کرتا رہا ایک مرتبہ جیسے ہی میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک صحیفہ علم کا سارا لیے میری طرف آ رہی ہے بشیر تو کس کی سناری گیا ہے بشیر تو کس کی سناری لایا ہے کہ فرزند رسول الثقلین امام حسین قتل کر دیے گئے بشیر کہتا ہاں امام حسین شہید کر دیے گئے